دور رہو میڈم، ورنہ جو گولی 1 منٹ بعد مارنی ہے اسے چلتے سیکنڈ نہیں لگے گا۔ مناہل کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مناہل کو تو لگا تھا کہ وہ اسے پولیس کو دے گا، لیکن فرزام کے ہاتھ میں وہ ریوالور دیکھ کر مناہل خوف سے کانپنے لگی۔ چھوڑو اسے فرزام۔ الطاف کے حکم دینے پر فرزام نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، لیکن پکڑ ابھی بھی فیض پر مضبوط تھی، جو اپنے زخموں اور گردن پر دباؤ کی وجہ سے مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ سب جاننے کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ فرزام نے کافی دلچسپی سے پوچھا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے فرزام خان زادہ، ہم خود دیکھ لیں گے۔ فرزام کے گال پر موجود ڈمپل نمایاں ہوا۔ غلط الطاف حیدر بیگ، یہ میری بیوی کا معاملہ ہے اور وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی۔ فرزام نے خوف سے کانپتی مناہل کو بہت زیادہ حق سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے الفاظ میں وحشت لیکن آنکھوں میں بے پناہ جنون تھا۔ اگر تم نے اسے کچھ کیا تو ہمارے تعلق اور دوستی کو بھول جانا تم، پھر ہمارے درمیان بس ایک ہی تعلق رہ جائے گا جسے دشمنی کہتے ہیں، اور یقین کرو فرزام خانزادہ، تم الطاف بیگ سے دشمنی مول لینا نہیں چاہو گے۔ الطاف نے فرزام کو دھمکا کر ڈرانا چاہا، لیکن اس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ ڈرنے کی بجائے فرزام کے چہرے کی مسکان گہری ہو چکی تھی، جیسے کہ اسے الطاف کا چیلنج پسند آیا ہو۔ تمہاری دشمنی؟ فرزام ایک پل کو رکا اور اپنی گرفت میں روتے ہوئے فیض کو دیکھا۔ قبول ہے؟ اتنا کہہ کر فرزام نے گولی چلا دی اور فیض کا بے جان وجود جھٹکے سے زمین پر گر گیا۔ سر کے پاس سے خون پانی کی طرح فرش پر بہہ رہا تھا۔ فیض! شیزہ چلا کر فیض کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ مناہل تو خوف سے ہی پتھر بنی فیض کے مردہ وجود کو اپنے قدموں میں پڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب رونا خواب لگ رہا تھا۔ کیا سچ میں اس کے شوہر نے اس کی وجہ سے کسی کی جان لی تھی؟ اچانک ہی فرزام آگے بڑھا اور مناہل کا ہاتھ تھام لیا۔ مناہل نے سہم کر اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ مناہل کی اس حرکت پر فرزام کی پکڑ میں مضبوطی اور آنکھوں میں سختی اتر آئی، جیسے مناہل کی یہ حرکت خاص پسند نہ آئی ہو۔ چلو من میرے ساتھ، وہاں جہاں تمہیں تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، کوئی تمہارے سائے کو بھی فرزام خانزادہ کی اجازت کے بغیر نہیں چھو سکے گا۔ میرے ساتھ میری دنیا میں چلو میرے جنون۔ مناہل نے سہم کر اس شخص کو دیکھا جو اس کا شوہر تھا۔ آپ نے مار دیا انہیں؟ مناہل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ فرزام نے نرمی سے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے۔ میں نے صرف وہی کیا جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ مناہل حیرت سے اس دیوانے کو دیکھنے لگی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ مناہل کی بات پر شریر کالی نگاہوں میں وحشت اتری تھی۔ معاملہ اب تمہاری چاہت کا نہیں رہا میرے جنون، اب تم بس میری ہو، خود کی بھی نہیں رہی تم۔ مناہل خانزادہ، تم پر صرف میرا حق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا یہ۔ فرزام بہت زیادہ شدت سے کہہ رہا تھا اور اس کی یہ شدت پسندی مناہل کو ڈرا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جو بھی کر لیتی اس کا سفر فرزام خانزادہ سے شروع ہوتا تھا اور منزل اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ چلو من، ورنہ قسم کھاتا ہوں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور مجھے روکنے کی کسی نے کوشش بھی کی نا تو اس کی جان لے لوں گا۔
مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فرزام کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ جو اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ فرزام نے ایک آخری نگاہ فیض پر ڈالی جس کے بے جان وجود سے شیزہ لپٹی رو رہی تھی، اور مناہل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ رک جاؤ فرزام، تم مناہل کو نہیں لے جا سکتے، الطاف نے غصے سے کہا، لیکن فرزام تو ایسے تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ بس مناہل کو اپنے ساتھ کھینچتا ہال تک آ چکا تھا۔ الطاف اس کے پیچھے آیا اور مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تم مناہل کو نہیں لے جا سکتے، یہ رشتہ اسی وقت توڑتا ہوں۔ مناہل کا ہاتھ الطاف کے ہاتھ میں دے کر فرزام نے اپنی بندوق نکال کر الطاف کے ماتھے پر رکھ دی۔ 1 سیکنڈ لگے گا تمہیں تمہارے بہنوئی کے پاس پہنچانے میں، اس لیے آج کے بعد میری من کو غلطی سے بھی مت چھونا۔ الطاف نے سہم کر مناہل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فرزام نے بندوق واپس اپنی کمر کے پاس رکھی اور خوف سے کانپتی مناہل کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تمہیں یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی فرزام خان زادہ۔ اچھا ہے، سستی چیزیں میں استعمال بھی نہیں کرتا۔ الطاف بس غصے میں سے دانت کچا کر رہ گیا۔ وہ بس مناہل کو فرزام کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، لیکن فرزام وہ آگ تھا جس کے سامنے الطاف بھی بے بس ہو چکا تھا۔ ماضی۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ لال ساڑی میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ گزرتے سالوں میں سلیمان کی محبت نے اس کے حسن کو مزید نکھارا ہی تھا۔ آج وہ سلیمان کے ساتھ اس کے ایک بزنس ایونٹ پر جا رہی تھی، اسی لیے وہ کافی دیر سے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے پیچھے سے سیٹی کی آواز سن کر وردہ نے پیچھے دیکھا تو نظر 12 سالہ فرزام پر پڑی جو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آج تو لگتا ہے میرے بابا جان سے جائیں گے۔ وردہ نے اسے گھورا، لیکن فرزام نے کہا کبھی کسی بات کی فکر کی تھی؟ شرم کرو ذرا سی، شرم کرو، اسی تم ماں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ فرزام وردہ کے قریب آیا اور لاڈ سے اس سے لپٹ گیا۔ اب آپ لگ رہی ہی اتنی پیاری ہیں تو میں سچ ہی کہوں گا نا۔ وردہ نے محبت سے اپنے شرارتی بیٹے کی ناک دبائی۔ ماما بابا بلا رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ بہرام کی آواز پر وردہ نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور باہر آ گئی۔ فرزام بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ سلیمان جو اس وقت گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے وردہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بولا تھا نا کہ بابا لٹ جائیں گے۔ فرزام کے شرارت سے کہنے پر سلیمان ہلکا سا ہنس دیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا تو وردہ فرزام کے سر پر چپت لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلیمان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اپنے بچوں کی جانب مڑا۔ پتہ ہے گھر کا خیال رکھوں گا، اپنا خیال رکھوں گا اور بہرام کو کوئی شرارت نہیں کرنے دوں گا۔ فرزام سلیمان سے پہلے ہی بولا تو سلیمان اس کی بات پر ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ دونوں گھر سے کچھ دور ہی گئے تھے جب اس کی مسلسل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وردہ بول اٹھی، کیسی لگ رہی ہوں؟ ایک مسکراہٹ سلیمان کے ہونٹوں پر آئی۔ یہ بتانے بیٹھا نا میرے جہاں تو پارٹی کی بجائے واپس روم میں جانا پڑے گا۔ سلیمان کے معنی خیز بات پر وردہ پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی۔ بہت بے حیا ہوتے جا رہے ہو، کیونکہ تم مزید حسین ہوتی جا رہی ہو۔ سلیمان نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، لیکن پھر وردہ کے گورنے پر کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ یوں ہی اپنی خوشیوں میں کھوئے وہ دونوں اپنی منزل تک پہنچے۔
سلیمان وردہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس شاندار محفل میں داخل ہوا اور اس کا اپنے جاننے والوں سے تعارف کروانے لگا۔ سلیمان، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ سلیمان نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا تو وردہ واش روم کی جانب چل دی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ جب اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آنے والے ایک آدمی سے ہوئی۔ آئی ایم سو سوری۔ وردہ نے نگاہیں اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تو الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے۔ اس وقت جو شخص اس کے سامنے تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کا سابقہ شوہر الطاف حیدر بیگ تھا، اس کے بچوں کا اصلی باپ حیدر۔ وردہ نے ہلکے سے کہا اور اسے وہاں دیکھ کر الطاف کی آنکھوں میں بھی حیرت اتری تھی۔ اس نے بے ساختہ وردہ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، جو اتنے سالوں میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ وردہ! سلیمان کی آواز پر وردہ کا اٹکا سانس بحال ہوا اور وہ الطاف سے دھیان ہٹا کر سلیمان کو دیکھنے لگی جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ سلیمان نے وردہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا اور وردہ نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا۔ سلیمان کی نظر الطاف پر پڑی تو مسکرا کر اس نے اپنا ہاتھ الطاف کے سامنے کر دیا۔ کیسے ہو دوست؟ الطاف نے بھی اپنا ہاتھ سلیمان کے ہاتھ میں دیا، لیکن نظریں مسلسل وردہ پر تھی۔ وردہ، یہ میرے دوست اور بزنس پارٹنر ہیں الطاف حیدر بیگ، اور الطاف یہ میری پیاری سی بیوی وردہ خانزادہ۔ سلیمان کی آنکھوں میں اس محبت کو الطاف نے چبھتی نگاہوں سے دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ سلیمان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شی از مور دین بیوٹیفل، شی از مائی لائف۔ الطاف اب اپنی مٹھیاں بھیج چکا تھا اور وردہ بس اس شخص کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ تم فریش ہونے جا رہی تھی نا؟ فریش ہو جاؤ، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں، سلیمان نے مسکرا کر کہا اور وردہ کے ہاں میں سر ہلانے پر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ وردہ نے ایک نظر الطاف کو دیکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ سچ کہتے ہیں عورت حسین ہو تو کیا نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو نا، میرے ٹھکرانے کے بعد تم نے ایک اور امیر و کبیر آدمی اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ الطاف کی بات پر وردہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جو جیسا ہوتا ہے نا، اسے سب ویسے ہی دکھتے ہیں۔ وردہ مڑنے لگی تو الطاف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا وہ جانتا ہے تم پہلے میرے ساتھ؟ الطاف نے وردہ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں سلیمان کو بتانے کا دل ہی اتنا کر رہا ہے نہ تو جا کر بتا دو، پھر تمہیں جواب میں نہیں سلیمان خود دے گا۔ اتنا کہہ کر وردہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور واپس سلیمان کے پاس آ گئی۔ ابھی بھی وہ الطاف کی نظریں خود پر گڑی ہوئی محسوس کر سکتی تھی۔ سلیمان پلیز گھر چلیں، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری ویل۔ وردہ کی بات پر سلیمان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا کر اپنے ساتھیوں کو الوداع کہتا باہر کی طرف چل دیا۔ کیا ہوا؟ اور وہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہاسپٹل چلیں؟ سلیمان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن وردہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ سلیمان سچ میں کافی زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔
وردہ نے ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ سلیمان، وہ تمہارا بزنس پارٹنر الطاف حیدر بیگ۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ سلیمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وردہ کافی اضطراب میں لگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر حیدر ہے۔ اچانک ہی سلیمان نے گاڑی کو بریک لگایا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس سے پارٹنرشپ مت کرو سلیمان، وہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے۔ دھوکے سے پیٹھ میں وار کرنا اس کا پرانا شوق ہے۔ وردہ نے کرب سے ہم نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ وہ آنسوؤں کے گالوں پر بہے تھے۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اب تمہاری زندگی میں کسی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وردہ نے آنسو پونچھ کر مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جو اس کے لیے خدا کا دیا تحفہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ تحفہ اس سے چھن جانے والا تھا۔